Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. And Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. Let me start with an example. Imagine we are all sitting on the world's best plane. اور ہمیں بزنس کلاس میں ایگزیکٹو کلاس میں بٹھا دیا جاتا ہے اور بہترین ٹریٹ کیا جاتا ہے, ہمیں کچھ بھی کھانے کو دیا جاتا ہے, واٹ ایور وی وش فار, یو نیم اٹ, وہ سب کچھ ہمیں دیا جاتا ہے. اور پھر اچانک پائلٹ اعلان کرتے ہیں کہ ویلکم ابورڈ, دس پلین از گوئنگ نو ویئر, دا پیٹرول از گونا اینڈ سون, اٹس آل گونا کریش اینڈ وی آر آل گونا ڈائی. دیٹس اٹ. وی آر آل آن اے کریشنگ پلین, وی آر آل آن اے سنکنگ شپ. نو میٹر ہم جتنے بھی مزے میں ہوں, ہم جتنے بھی فریڈم میں ہوں وہاں پہ, یقین کریں ہمارا سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا. وائی؟ بیکاز freedom without purpose, freedom without the end in mind, it will lead us nowhere. Now I understand کہ جب freedom کی بات ہوتی ہے تو freedom of speech comes to our mind, freedom of thought comes to our mind, freedom of action, یہ سارے اس پہ انشاءاللہ بات ہو سکتی ہے. But to me, the greatest freedom is freedom of mind, that is liberation of mind and liberation of soul. So what exactly is the liberation of mind and soul? What exactly is the freedom of mind? اس میں آپ کو ول ڈیورنٹ کا ایک کوٹ سناتا ہوں. ول ڈیورنٹ از این امیریکن فلاسفر. بڑا ان کا نام ہے, اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ CSS کرتے ہیں تو اس میں بہت کوٹ کیا جاتا ہے ان کو, کرنٹ افیئرس میں, انٹرنیشنل ریلیشنس میں. تو ہی سیڈ کہ civilization is a social order promoting cultural creation. ان کی کتاب ہے ہسٹری آف civilization, اس میں سے آپ کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں. Civilization is a social order promoting cultural creation. 4 elements constitute it. 4 elements اسے بناتے ہیں. Number 1, political organization. Number 2, economic provision. Number 3, moral traditions. And number 4, pursuit of knowledge and arts. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان سب کو جو چیزیں سسٹین کرتی ہیں, ان سب کو جو چیزیں جنم دیتی ہیں, دیٹ از مینٹل سیکورٹی, دیٹ از مینٹل پیس. وائی؟ بیکاز جب تک مینٹلی آپ پیس میں نہیں ہیں, جب تک آپ اپنے ڈیمن سے ہی لڑے جا رہے ہیں, جب تک آپ کے اندر بہت بیٹلز چل رہی ہیں, تب تک جو بھی آپ کے قریب آئے گا وہ کیجویلٹی بن جائے گا, جو بھی آپ کے قریب آئے گا وہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا. اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان آرڈر ٹو فلرش آر کیوریوسٹی, ان آرڈر ٹو فلرش آر کریٹیکل تھنکنگ اینڈ اسکلز اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ٹو برنگ دا بیسٹ آؤٹ آف اس, مینٹل فریڈم بہت ضروری ہے, مینٹل سیکورٹی بہت ضروری ہے. اب یہ کوٹ سنانے کے بعد آئی ول لائک ٹو آرگیو اینڈ انشاءاللہ ٹیل یو گائز فرام مائی اون ایکسپیرئنس انشاءاللہ کہ میرے نزدیک جس طرح سے اسلام, بیکاز الحمدللہ it has inspired me and so many people including you guys, جس طرح سے اسلام freedom of mind دیتا ہے, liberation of mind and soul دیتا ہے, میرے نزدیک کوئی اور way of life نہیں دیتا. other way of lives could be good but I have the best, اور میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ why it is the best. سب سے پہلے بہت ضروری ہے انسان کے لیے کہ اس کا پرپز اور ویژن بہت کلیئر ہو. دیکھیں میں نے آپ کو پلین کی اگزامپل کیوں دی. اگر میں ایک پلین میں بیٹھا ہوں اور بہت انجوائے کر رہا ہوں, آئی ایم ہیونگ دا بیسٹ ٹائم آف مائی لائف, لیکن مجھے میرا پرپز ہی نہیں پتا, مجھے اینڈ ہی نہیں پتا کہ یہ اینڈ کہاں پہ ہوگا, اور مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ بس یہی زندگی ہے, یولو یو اونلی لیو ونس, کھا لے پی لے جی لے, دیٹس اٹ, اٹس گونا اینڈ, وی آر آل گونا ڈائی, خلاص. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ڈپریشن سے, سیڈنس سے, ریگریٹس سے, ٹراما سے میں اتنی جلدی نکل پاؤں گا, بیکاز ناٹ ایوری ون گیٹس ان لائف وٹ دے وانٹ. لیٹس بی ریئل, رائٹ؟ یس وی ہیو مینی ڈریمس اینڈ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ڈریمس فلفل ہوں گی, بٹ ناٹ ایچ ون آف us گیٹ وٹ دے وانٹ. مینی آف us ول فیس ریجیکشن, مینی آف us may not get what we want. تو میرے نزدیک ریلیجن سالوز دا پرابلم کیسے؟ وین آئی سے ریلیجن آئی مین اسلام. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے امبریلا ویژن, دا بگ پرپز. ایز لانگ ایز آپ کا امبریلا ویژن بالکل ٹھیک ہے اور اس کے نیچے جتنے مرضی ویژنز آ جائیں, جتنے مرضی پرپز آ جائیں,
ایز لانگ ایز وہ ٹھیک ہے, وہ سسٹینیبل ہے, وہ صحیح جا رہا ہے. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, امبریلا ویژن کیا ہے. دیکھیے, اسلام gives us a very 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 broad vision, big purpose, and that purpose is to bring the best out of us. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. We have created life and death so that we can test which one of you is best indeed. یہ ایک بہت noble purpose ہے, if you think about it, okay, to be the best, to be good, to do ahsan amala. اور پھر دیکھیں, اسلام ہمیں پرپز دیتا ہے pleasure of Allah as the main goal. Whatever you do to please Allah subhanahu wa ta'ala, یقین کریں کہ یہ اتنا بڑا پرپز ہے, it's going to take you out from many traumas. For example, دیکھیں, اگر میں صرف دنیا پہ غور کروں اور چھوٹے چھوٹے پرپزز کو مین پرپز بنا لوں. فار ایگزامپل میں کہوں کہ اس انسان سے میری شادی ہونی چاہیے. اب یہ میرا اگر مین پرپز بن جائے اور یہ میری دن رات کی مین ایفرٹ بن جائے, اور انفارچونیٹلی میری وہاں شادی نہ ہو, مجھے وہ انسان نہ ملے, تو آپ سوچیں کہ میں کتنا ہٹ ہوں گا, بیکاز میرا جو مین پرپز تھا وہ فلفل نہیں ہوا. Now imagine کہ میں ایک پرپز بنا لوں کہ میں نے اس یونیورسٹی میں ہی جانا ہے, اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں, اور نہ ہو, تو آپ سوچیں میں کتنا ہٹ ہوں گا. سملرلی میں ایک پرپز بنا لوں کہ میں نے MBBS ہی کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی ڈگری ہے ہی نہیں میرے لیے, اور نہ ہو. بہت سے لوگ اسی لیے دے فیل ٹو کم آؤٹ آف ٹراماز بیکاز ان کا مین پرپز ہٹ ہو گیا. اسلام گوز بیونڈ دیٹ. آپ کا مین پرپز ان دا فرسٹ پلیس یہ ہے کہ لائف آف دس ورلڈ از اے ٹیسٹ اینڈ ایچ ون آف اس از بینگ ٹیسٹڈ. وی آل ہیو ٹراماز, وی آل ہیو آر ڈیمنس, ٹرسٹ می. میں جس طرح ٹیسٹ ہو رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ نہ ہو رہے ہو, جس طرح آپ ہو رہے ہو سکتا ہے میں نہ ہو رہا ہوں, رائٹ. ایچ ون آف اس ہیز اے ٹیسٹ, بٹ Islam gives hope. It encourages us to bring the best out of us in front of our demons. اور ایٹ دی اینڈ کچھ نہ بھی ملا تو دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس میں کتنی امپاورمنٹ ہے اس جملے میں. although ہم یہ تب کہتے ہیں جب کوئی مر جائے, تب بھی کہنا چاہیے, لیکن ٹرسٹ میں اس جملے میں دو امپاورنگ کانسیپٹس ہیں. پہلا امپاورنگ کانسیپٹ اِنَّ لِلَّهِ, we belong to Allah. وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, and we will return to Allah. No matter what happens in your life, no matter what happens in your life, you belong to Allah. Your wealth belongs to Allah. Your status belongs to Allah. Your fame belongs to Allah. اگر دے دے تو بھی ٹھیک ہے, نہ دے تو بھی ٹھیک ہے, بیکاز سب اس کا ہے. پہلا پرابلم سالو ہو گیا. دوسرا پرابلم کہ اگر لے لیا ہے لیٹ سے اور نہیں دیا تو محفوظ کر لیا. وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. محفوظ کس چیز کے لیے کر لیا ہے؟ جب ہم اس سے ملیں گے, when we will return to him. آپ کو پتہ ہے ریلیجن کتنے بڑے بڑے پرابلم سالو کرتا ہے. ایک مدر کا مجھے وائس میسیج آیا, بہت گریف میں تھیں وہ, اور لٹرلی میرا دل پھٹ گیا ان کی آواز سن کے. شی سیڈ کہ میری 14 سال کی بیٹی تھی اینڈ شی ڈائیڈ بیکاز آف سم ڈیزیز. تو کہتی ہیں باقی ساری باتیں ٹھیک ہے علی بھائی, بس میں یہ ہضم نہیں کر پا رہی, میں اس گریف سے باہر نہیں آ پا رہی. وہ 14 سال کی میری بیٹی اتنی اٹیچ تھی میرے ساتھ کمرے میں سوتی تھی, اس سے تو رات کو نیند نہیں آتی تھی اکیلے کمرے میں. اس وقت وہ وہاں کیا کر رہی ہوگی؟ ہاؤ ول شی اسپینڈ ٹائم دیئر. اب دیکھیں کتنا ویلڈ سوال اور کتنا گریف سے وہ بات کر رہی تھی. اوبیسلی بات کر رہی تھی کہ کمرے میں نہیں سو سکتی تو وہاں کیا کر رہی ہوگی, قبر کی بات کر رہی تھی. آئی ٹولڈ ہر کہ بات سنیں, پہلے وہ آپ کے ساتھ تھیں, آپ تھیں اس کی مدر, اب وہ اپنے کریٹر کے پاس ہے, خالق کے پاس ہے. خالق تو آپ سے انفائنائٹ ٹائم زیادہ اس سے محبت کرتا ہے. تو وائی آر یو تھنکنگ لائک دس کہ اب پتہ نہیں اس کا کیا بن رہا ہوگا؟ وائی آر یو ناٹ تھنکنگ پازیٹیولی کہ اب تو وہ خالق کے پاس پہنچ گئی؟ آلدو آئی انڈرسٹینڈ آپ کا گریف بہت بڑا ہے. تو سبحان اللہ, دس ایکٹڈ لائک میجک آن ہر اینڈ شی سیڈ کہ واقعی یہ بات آپ کی درست ہے. اب دیکھیں کتنا ہوپ دلاتا ہے ہمیں اسلام ریلیجن. الحمدللہ, اللہ از آل اباؤٹ لو, مرسی, کمپیشن, اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں. ہی از الودود, the one most loving. No matter what happens in your life, religion helps you come out of that very soon. Stages of grief بتاتے ہیں نا سائیکالوجسٹ, تو میرا یہ خیال ہے کہ اینڈ کی جو سٹیج ہوتی ہے نا, ایکسیپٹنس ہوتی ہے, کہ ایکسیپٹ کر لیا اس نے گریف کو, اس سچویشن کو, اور اس میں سب کو آنا پڑتا ہے, مانے یا نہ مانے. آئی بلیو کہ امبریلا ویژن, the bigger purpose
It helps you come to that conclusion very soon. It helps you come out of trauma very soon. Because آپ انٹرپریٹیشن پازیٹیوس کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ مالک ہے, آپ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر کرے گا. یہ کتنے امپاورنگ سینٹینسز ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ کچھ اور دے دے گا, رائٹ. سو پہلی چیز ہے امبریلا ویژن. سیکنڈ چیز از دا کانسیپٹ آف رسک. اتنا امپاورنگ کانسیپٹ ہے رسک کا, اتنا براڈ کانسیپٹ ہے. اٹ سالو سو مینی آف آور پرابلمز اینڈ گیو اس دی مینٹل لبریشن. دیکھیں رسک, وین اٹ کمز ٹو رسک, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اٹس آل اباؤٹ ویلتھ, بس دیٹس اٹ, اکانومی. 4 قسم کے رسک ہیں اسلام میں. دیر آر 4 ٹائپس آف رسک. نمبر 1, سوشل ویلتھ. سوشل ویلتھ کیا ہے؟ سوشل ویلتھ از کہ آپ کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں وہ لائل ہیں, اچھے ہیں, سنسیئر ہیں آپ کے ساتھ, آپ کو بیک سٹیب نہیں کریں گے, آپ کو بیک وائٹ نہیں کریں گے, رائٹ. لائل ہیں. لائلٹی کتنا بڑا ایشو ہے آج کے دور میں. آئی نو مینی رچ پیپل, دے آر سپر رچ بٹ دے ڈونٹ ہیو لائل پیپل. پیپل آر لٹرلی ویٹنگ فار دیم ٹو ڈائی اینڈ پیپل آر ویٹنگ کہ ان کی دولت ساری ہمیں مل جائے, ایون دیئر فیملی. سوشل ویلتھ کتنا بڑا رسک ہے. امیجن اللہ تعالیٰ, دیکھیں نا تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان. امیجن اللہ آپ کے ساتھ ایسے لوگ اٹیچ کر دے جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں, جو پازیٹیو لوگ ہیں. ٹاکسک لوگ کو نکال دے اللہ آپ کی زندگی سے. کیا نہیں ہو سکتا؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف تھی, ایسے کمپینینز تھے کہ دے ور ریڈی ٹو ڈائی فار ہم. تھے کہ نہیں؟ سوشل ویلتھ. سیکنڈ از ٹائم ویلتھ. ٹائم ویلتھ کیا ہے؟ ٹائم میں برکت. بہت سے لوگ ہیں فائنینشلی ویل آف ہیں, ٹائم ہی نہیں ہے, چیزوں کا ٹائم نہیں ہے, فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے, اچھے کاموں کے لیے ٹائم نہیں ہے, رائٹ. اور بہت سے لوگ ہیں ویلدی ہیں, بہت ویل آف ہیں, لیکن ٹائم بہت زیادہ ہے. تو دیکھیں ٹائم از دی کریشن آف گاڈ آل مائٹی. ٹائم از دی کریشن آف اللہ, اور وہ بھی بہت بڑا رسک ہے. نمبر 3, ایموشنل ویلتھ. ایموشنل ویلتھ کیا ہے؟ سکون, کنٹینٹمنٹ, کم میں خوش ہو جانا. غنا. غنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ لائٹ ان دی ہارٹ. ایموشنلی اسٹیبل رہنا, کمپوزڈ رہنا, گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری کرنا, پازیٹیو ایموشنز ایگزیبٹ کرنا. آل دیز تھنگس, یہ ایموشنل ویلتھ ہے, ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. اینڈ فائنلی اسلام آلسو ایکنالوجز کہ فائنینشیل ویلتھ بھی رسک ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ رسک ہے ہی نہیں, بالکل ہے, ضروری ہے. میں نہیں کہوں گا کہ ضروری نہیں ہے. منی ڈز میٹر, بٹ وٹ میٹرز مور از ہاؤ یو اسپینڈ منی. سائنس اس طرف اب اشارہ کر رہی ہے, بلکہ اشارہ کیا کنفرم بتا رہی ہے کہ پیسہ بذات خود خوشی کا ذریعہ نہیں ہے. دا وے یو اسپینڈ منی وہ خوشی کا ذریعہ ہے. اور وہ 2 چیزیں ہیں جس میں خوشی آتی ہے. نمبر 1, اف یو اسپینڈ آن ادرس, آپ کے پازیٹیو ایموشنز بڑھتے ہیں, آپ کو ہیپینس آتی ہے. نمبر 2, اف یو اسپینڈ آن ایکسپیرینسز رادر دین تھنگس, تو آپ کی ہیپینس اوپر جاتی ہے. یہ سائنس ہمیں بتا رہی ہے. تو یہ 4 جو کانسیپٹ آف رسک ہیں, دیکھیں سوشل ویلتھ, ایموشنل ویلتھ, ٹائم ویلتھ, فائنینشیل ویلتھ, اٹ سالو سو مینی آف آور پرابلمس. امیجن کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے بہت, تو کیا وہ ڈپریس ہو جائے؟ کیا وہ سمجھے میں انسکسیسفل ہوں؟ نہیں. ہو سکتا ہے اس کے پاس نیک اولاد ہو سکتا ہے اس کے پاس نیک بیوی ہو سکتا ہے اچھا شوہر ہو سکتا ہے اچھے دوست ہوں, رائٹ. ہو سکتا ہے لائل کمپینینز ہیں اس کے ساتھ, تو اس کے پاس ڈیفینیٹلی رسک ہے. ہو سکتا ہے اس کی ٹائم میں بہت برکت ہو سکتا ہے کہ ذہنی سکون ہو اسے بہت زیادہ. سو دس از لبریشن آف مائنڈ. آپ امیجن کریں کہ اسلام کیسے ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, ان پریشانیوں سے نکالتا ہے. اینڈ تھرڈ تھنگ with regards to Islam which gives liberation of mind and soul is the promises of Allah in the Quran. Unbelievable. We all need some drive to spend the day. اور جو ڈرائیو ہمیں ان آیات سے مل رہی ہے, سبحان اللہ. امیجن اللہ از ٹیلنگ یو کہ ما ودعک ربک وما قلی. او محمد, یور لارڈ ہیز ناٹ فورسیکن یو. اللہ کے نبی آپ کو پتا ہے نا, ہی امیجنڈ ون ڈے کہ میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے شاید, کیونکہ وہی نہیں آ رہی. اینڈ ہی گیوز گارنٹی کہ نہ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اینڈ دس ہی از آلسو سیئنگ ٹو آل آف اس. اینڈ دین دا پرومس
من عمل صالحا من ذکر او انثى, سورہ نحل verse 97, whoever does righteousness whether male or female, righteousness سے مراد ہے اچھے اعمال, نیک اعمال, وَهُوَ مُؤْمِنٌ and he or she is a believer, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, we promise them a good life. حَيَاةً طَيِّبَةً, we promise them a pure life, a good life. What is a good life? جس میں آپ کے پاس تمام رزق ہو, جو میں نے ٹائپس بتائیں, جس میں آپ کے پاس کنٹینٹمنٹ ہو, جس میں آپ کے پاس امپاورمنٹ ہو, جس میں آپ کے پاس پیورٹی ہو, جس میں آپ اچھے اعمال کریں. دیٹ از اے پیور لائف, رائٹ, اینڈ دیٹ از دا پرومس آف آل مائٹی اللہ. پھر اللہ کا پرومس ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, whoever is conscious of God Almighty. تقویٰ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. when the word تقویٰ comes to our mind, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ہو ہی نہیں سکتے متقی, اور بس یہ ایک بہت کوئی اونچی چیز ہے. تقویٰ is simply trying your best to follow the commandments of God Almighty as much as you can. Whoever does that, يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, Allah says Allah will take them out from every difficult situation. دیکھیں پرابلمس ختم شاید نہ ہوں, لیکن اتنی اسٹرینتھ اللہ دے دے گا کہ آپ کھڑے ہو جائیں گے. پرسپیکٹو اللہ ایسا دے دے گا کہ آپ کھڑے ہو جائیں گے. اینڈ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, سورہ طلاق کی آیات ہیں. اور اللہ وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا, وہ امیجن بھی نہیں کرتا کہ پتہ نہیں کہیں سے کوئی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے, کہیں سے کوئی آ جاتا ہے, فلانی جگہ سے رزق آ جاتا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. پرومس ہے اللہ کا. پھر اللہ کا پرومس ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے, بعد نہیں, ساتھ آسانی ہے, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. کتنا بڑا پرومس ہے. پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ نہیں کسی نفس پہ بوجھ ڈالے گا اس کی استطاعت سے زیادہ. کتنا زبردست پرومس ہے. شیر بنو, جو بھی پرابلم تمہاری لائف میں ہے یو کین ہینڈل اٹ, بیکاز اللہ انجسٹس نہیں کرے گا, انجسٹس نہیں کرے گا. تو یہ ہے جی وہ چیزیں جو مائنڈ کو لبریٹ کرتی ہیں, جس میں امبریلا ویژن ہے, جس میں کانسیپٹ آف رسک ہے, جس میں ہوپ ہے, آپٹیمزم ہے, all these things. Lastly, I understand بہت سے ہم میں سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار اسلام میں ہر چیز تو حرام ہے, تو اسلام تو فریڈم کے خلاف ہے. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آئے, انہوں نے کہا علی بھائی دیکھیں آپ نے باتیں بہت اچھی کی, میں آ جاؤں اسلام کی طرف, لیکن اسلام میں آنے کا مطلب ہے مر جانا. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یہ کس نے کہا کہ اسلام میں آنے کا مطلب مر جانا ہے؟ اس نے کہا ہر چیز تو حرام ہے, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, یہ حرام, وہ حرام, ایسے ویسے. میں نے کہا آئی انڈرسٹینڈ کہ شاید ہم نے, ہماری پریویس جنریشنز نے ایک بڑی ہیوی ٹو ڈو لسٹ ہمارے سامنے رکھ دی ہے, اور ہمیں اسلام کی امیج یہ دی ہے کہ ایوری تھنگ از حرام. بٹ ونس وی انڈرسٹینڈ دا ریزننگ بیہائنڈ وائی اسلام کالز سم تھنگ ایز فوربڈن اور مکروہ اور اینی تھنگ, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسلام کیم ٹو پروٹیکٹ 5 things جسے ہم مقاصد شریعہ کہتے ہیں, اینڈ وی ول اپریشیٹ کہ کیوں اسلام کچھ چیزوں پہ لمٹ لگاتا ہے. نمبر 1, اسلام کیم ٹو پروٹیکٹ ریلیجن اٹ سیلف. ریلیجن از ایوری تھنگ, ٹرسٹ می. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. ریلیجن کریٹس یونٹی, اٹ کریٹس نیشنل سالیڈیرٹی, اٹ امپاورز یو. یہ الگ بات ہے کہ ریلیجن ہم صحیح سے پریکٹس نہیں کرتے, یہ ایک الگ کہانی ہے. سو اسلام کیم ٹو پروٹیکٹ اٹ, اسلام کیم ٹو گائیڈ اس. تھرو آؤٹ ہسٹری ریلیجن کرپٹ ہوتا رہا ہے, اسلام کیم ٹو ٹیل اس نہیں, ون گاڈ, دیر از ون گاڈ. فکر آخرہ, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. Number 1. Number 2, Islam came to protect intellect. Anything that harms intellect, Islam calls it impermissible. Alcohol, it harms this. سب سے بڑا مسئلہ ویسٹ کا الکوہل اور جوا ہے. Anything that harms this. یہاں سے انسان کرپٹ ہو گیا تو سوچیں وہ ایٹم بم کے ساتھ کیا کر سکتا ہے, یہاں سے کرپٹ ہو گیا تو سوچیں وہ میڈیا کے ساتھ کیا کر سکتا ہے, یہاں سے کرپٹ ہو گیا تو سوچیں انسانیت کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. Anything that harms this, drugs, alcohol, Islam says draw a line. Number 3, Islam came to protect family. Family is everything. Family system is everything. سب سے بڑی جو اسٹرگل اس وقت چل رہی ہے ویسٹ میں وہ فیملی سسٹم ہے. فیملی سسٹم کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. آل دا لاز, محرم, نان محرم, پردہ, مردوں کے احکامات, رائٹ, سیکس آؤٹ سائڈ آف میرج, اوپن ریلیشن شپس, ایوری تھنگ کس لیے ہیں؟ ہمیں پرابلم میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے, حرام.
it is for our own benefit. Family کو protect کرو. Number 4, Islam came to protect life. ہمارے ڈائٹری لاز ایسے ہیں لائف کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہماری اسٹرکٹ پنشمنٹس لگتی نا بہت, لیکن اٹ از ٹو پروٹیکٹ لائف. اینڈ نمبر 5, اسلام کیم ٹو پروٹیکٹ ویلتھ. کیسے؟ دیکھیں, انٹرسٹ بیسڈ اکانومی, اس پہ اسٹاپ لگایا اسلام نے. کیسینوز, اس پہ اسٹاپ لگایا. جوا رجس من عمل الشیطان, قرآن کہتا ہے شیطان کے اعمال ہے, شیطان لڑواتا ہے. آپ دیکھ لیں گینگز مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو جوئے کے اوپر, کیسینوز کے اوپر. کتنی آرگنائزڈ کرپشن دنیا میں چل رہی, کبھی آپ اس پہ ریسرچ کریں آپ حیران رہ جائیں گے. جسٹ بیکاز وی کوڈنٹ پروٹیکٹ آور ویلتھ, وی وینٹ ٹو دا حرام ویز. ہیومینٹی کی بات کر رہا ہوں. تو وی ہیو ٹو اپریشیٹ کہ یہ 5 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں انسان کے سکسیس کے لیے لائف میں. اس لیے واٹ ایور اسلام کالز سم تھنگ ایز پروہیبٹڈ اور مکروہ, وی ہیو ٹو اپریشیٹ کہ ضرور اس کے پیچھے بہت ریزننگ ہے. باقی آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ ہم نے بہت زیادہ ڈرا دیا اپنے لوگوں کو, تو ڈرانا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اسلام از آل اباؤٹ ہوپ. اسلام از اباؤٹ آپٹمزم. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بھیجا یمن میں مشن کے ساتھ, کہا معاذ دیکھو لوگوں کو ڈرانا نہ, لوگوں کو ہوپ دلانا, لوگوں کو انکریج کرنا, لوگوں کو آسان باتیں بتانا. تو یہ ایک المیہ ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا. سو جسٹ ٹو کنکلوڈ, اف یو ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ایگزیکٹلی از دی لبریشن آف مائنڈ اینڈ سول, اور تھیم بھی یہ ہے لبریٹنگ مائنڈ سیٹس. مائنڈ فری ہے, ٹینشنیں ختم ہیں انشاءاللہ, آپ امپاورڈ فیل کرتے ہیں, یو کین فلائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ملک میں کہتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. کیا تم نہیں دیکھتے پرندوں کو ہوا میں کیسے اڑتے ہیں, کس نے تھاما ہوا انہیں؟ رحمان نے. اسی طرح فلائی کرو, بہادر بنو, سر اٹھا کے جیو, بیکاز تمہارے اوپر کون ہے رکھوالا؟ اللہ. اینڈ وین اللہ از بائی یور سائڈ, پوری دنیا جمع ہو جائے کچھ روکنے کے لیے نہیں روک سکتی. اور جب اللہ سائڈ پہ نہیں ہے, پوری دنیا کچھ دینے کے لیے آ جائے نہیں دے سکتی. اینڈ آئی ول لائک ٹو کنکلوڈ with my favorite verse from Allama Muhammad Iqbal's Jawab Shikwa. And really, if you want to understand the true liberation of mind and soul, please dig deep into this verse. یہ شعر میں ڈوب جائیں, اور وہ شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جزاک اللہ اینڈ السلام علیکم. Thank you, sir. Thank you. I would like to request, sir, please, sir, a token of appreciation for such an amazing session, Mr. Muhammad Ali, ladies and gentlemen.